بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، حاضرین کرام، سامعین اعظام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے نماز کی اہمیت۔ نماز اور اس کی اہمیت سے اکثر مسلمان واقف ہیں۔ نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا ستون ہے، دین پورا جسم ہے اور اس کا سر نماز ہے۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے اور سارے کام کرے تو دھڑ ہے مگر سر غائب ہے۔ بغیر سر کے دھڑ کیا کر سکتا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ نماز کی مثال ایسی ہے جیسے کھمبا، جیسے ستون، جیسے پلر اور ستون اور کھمبے کے اوپر چھت قائم ہوتی ہے۔ اگر کھمبے ہٹا دیے جائیں، اگر ستون ہٹا دیے جائیں، اگر دیواریں غائب کر دی جائیں تو جو عالی شان چھت ہے وہ دھم سے نیچے آ جائے گی۔ اسی طرح اگر نماز کو ضائع کر دیا جائے تو پورا دین زمین کے اوپر آ جاتا ہے۔ صرف یہی بات نہیں ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ نماز سے جس طرح ہم اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے اللہ سے ملتے ہیں، اپنے اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے پچھتاتے ہیں اپنے گناہوں پر کہ جو ہم نے گناہ کیے، جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اور اس آنسو بہانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کی زندگی میں ہم سدھر جاتے ہیں، آئندہ کی زندگی ہماری بدل جاتی ہے۔ اے خوشا چشمے کی او گریان اوست، وے ہمایوں دل کی او بریان اوست، اے کہ خواہی کز بلا جارا خری، جان خدرا در تضرع اوری۔ جو لوگ مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ادھر ادھر روتے گاتے نہ پھریں، اللہ کے دربار میں آئیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے اپنے دکھ درد کو کہیں۔ دوسروں سے دکھ درد کہنے سے آپ حقیر ہو جائیں گے، دوسرا آدمی آپ کے دکھ درد کو دور بھی نہیں کر سکتا۔ مصیبت کا ہر ایک سے احوال کہنا، ہر آدمی سے اپنی مصیبت کا حال بیان کرنا، ایک تو مصیبت ہے اور دوسروں سے بیان کرنا، یہ ڈبل مصیبت۔ مصیبت کا ہر ایک سے احوال کہنا مصیبت سے ہے یہ مصیبت زیادہ۔ تو اس لیے اگر ہم مصائب کا علاج چاہتے ہیں، مصائب کا حل چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مصیبتیں رکھیں، اس کے سامنے روئیں۔ اے خوشا چشمے کی او گریان اوست، وے ہمایوں دل کی او بریان اوست۔ وہ آنکھ مبارک ہے جو اللہ کے لیے رو رہی ہے، اور وہ دل مبارک ہے کہ جو اللہ کے عشق و محبت میں کباب ہو رہا ہے اور بھنا ہوا ہے۔ آخر ہر خندے ما گریا ایست، مرد آخر بی مبارک بندہ ایست۔ جتنا ہم روئیں گے اللہ کے سامنے اتنا ہی ہم کو ہنسنے کا موقع ملے گا۔ اچھا بندہ وہی ہے جو نتیجے پہ نظر رکھے۔ اللہ کے سامنے رونے کا نتیجہ ہے ہنسنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا نتیجہ ہے آئندہ خوشی حاصل ہونا۔ تو نماز جس طرح دین کا کھمبا اور دین کا ستون ہے، اسی طرح میرے بھائیوں نماز سے اللہ سے آدمی جڑ جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے دکھ درد بیان کرتا ہے۔ جیسے معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے باتیں کی تھیں، اس طرح بندہ اپنے خدا سے باتیں کرتا ہے۔ اور آپ خود بتائیے کہ وہ آدمی کتنا اچھا لگتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ سب سے بہترین منظر آدمی کا وہی لگتا ہے۔ کھاتے ہوئے آدمی اتنا اچھا نہیں لگتا، پہنتے ہوئے آدمی اتنا اچھا نہیں لگتا،
गप शप करते हुए आदमी इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए अच्छा लगता है। कितने लोग हैं कि जिन्होंने मुसलमानों को लाखों की तादाद में एक वक्त में रुकू और सजदा करते हुए देखा और उन्होंने कलमा पढ़ लिया कि ये मंजर हमको अच्छा लगता है। वो शख्स जो अल्लाह के सामने खड़ा है, खड़े होकर भी खुदा को याद कर रहा, बैठकर भी अल्लाह को याद कर रहा, लेट कर भी अल्लाह को याद कर रहा। सहरुल उयून लिगैर वजही का ज़ाइउ व बुकाउहुन्न लिगैर फ़क़्द का बातिलु। ऐ अल्लाह, तेरे अलावा अगर आंखें जाग रही हैं दूसरे के लिए तो वो जागना बेकार है, और तेरे अलावा किसी और पर अगर रो रही हैं, तेरे सामने नहीं रो रही, तेरे अलावा किसी चीज पे रो रही, वो बातिल बेफायदा है। सबसे बेहतरीन जागना है अल्लाह की याद में जागना, सबसे बेहतरीन रोना है अल्लाह के सामने रोना। किसी शायर ने कहा है, 85 साल ईमाना मुहक्कक शुद बखाकानी कि एकदम बाखुदा बूदन बेहद मुल्के सुलेमानी। 30 साल के तजर्बे से यह बात हासिल हुई कि अगर एक लम्हा, आधा घंटा, 15 मिनट खुदा के साथ आपको नसीब हो जाएं तो बादशाह से बेहतर है। आप बादशाह से बढ़ गए अगर अल्लाह के पास 15 मिनट के लिए पहुंच जाएं, यानी 15 मिनट तक अल्लाह ताला का ध्यान कर लें, अल्लाह के सामने आप हाजिर हो जाएं कि ऐ मालिक, हमने तेरी बारगाह में बड़ा कसूर किया है, बड़ी कोताही की है। अजीज़ो नाज़रीन किराम, मोहतरम सामिईन, नमाज के बारे में कितनी कोताहियाँ हो रही हैं मुसलमानों से। ये मुसलमान हैं, किस कदर तुम पे गरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। आज 80% मुसलमान, बल्कि 90%, 95% मुसलमान सुबह को सोते रहते हैं, फजर की नमाज तो पढ़ते ही नहीं हैं। हमारे नौजवानों ने तहैया कर रखा, कसम खा रखी कि फजर की नमाज वो नहीं पढ़ेंगे। 4 वक्त की नमाजों में आ जाते हैं कहने सुनने से, लेकिन फजर की नमाज के सिलसिले में 10-20 साल से पूरी दुनिया में रिवाज हो गया है कि लड़के फजर की नमाज में सोते रहते हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि नमाज की कितनी अहमियत है। आपने फरमाया, ये बताओ, अगर तुम्हारे दरवाजे के ऊपर नहर हो, साफ शफाफ पानी हो और 5 वक्त तुम उसमें नहाओ, तो क्या तुम्हारे बदन पर, तुम्हारे जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगा? तो सहाबा ने अर्ज किया कि नहीं बाकी रहेगा। आपने फरमाया, इसी तरह जैसे किसी के दरवाजे पर नहर हो, 5 मरतबा उसमें नहाए और मैल बाकी नहीं रहता, इसी तरह जब 5 वक्त की आदमी नमाज पढ़ता है तो उसके अंदर गुनाह बाकी नहीं रहते। पतझड़ का मौसम था, पत्ते झड़ रहे थे, खिजा का मौसम था। एक मौसम आता है जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं। तो एक सहाबी थे हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा और एक बाग में ले गए और 2 टहनियाँ आपने दोनों हाथों से पकड़ी। जैसे 2 टहनियों को पकड़ा, सब पत्ते नीचे आ गए क्योंकि पतझड़ का मौसम था। आपने उनको पुकारा, या अबा ज़र, अय अबू ज़र। उन्होंने अर्ज़ किया, लब्बैक व सादिक या रसूलल्लाह। हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल, क्या फरमाते? फरमाए, पत्तों के झड़ने को देख रहे हो? कहा कि देख रहे हैं। फरमाया, जिस तरह खिजा के मौसम में और पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, इसी तरह नमाजी जब नमाज में आता है और हरकत करता है और उसका जिस्म हिलता है, तो इसी तरह उसके बदन से गुनाह झड़ते हैं। अजीब मामला है हमारा। कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज हमारे पढ़ते ही नहीं। जब अजान होती तो मान लो तार उनके लिए अजान ही नहीं हो रही है, किसी और को पुकारा जा रहा है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, मुअज्जिन पुकारता है 5 वक्त, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए, और हमारे कानों पर जू नहीं रेंगती। हम सुनी अनसुनी कर देते हैं। मुस्लिम महल्ले में अजान हो रही है और मुसलमान अपना कोई काम नहीं छोड़ते। ताश खेलने वाले ताश खेल रहे हैं, टीवी देखने वाले टीवी देख रहे हैं, और दूसरे खुराफात के में मशगूल होने वाले मशगूल हैं। नमाज अजान सुनकर उनके ऊपर कोई हरकत नहीं तारी होती। अरे कुरान करीम की ये आयत नहीं सुनते हो? फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। जो नमाजी
اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں، وہ برباد ہو گئے۔ نماز کو چھوڑنا ہی بربادی ہے۔ نماز کے وقت میں کاروبار میں رہنا آبادی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی بربادی کو مول لینا ہے۔ میرے نوجوان عزیزو، ایک بات اچھی طرح سن لو، اگر آدمی ایک کام کو پابندی سے کرے تو سارے کام اس کو پابندی سے کرنے پڑتے ہیں۔ نماز اگر وقت پر آپ پڑھیں پابندی سے تو سوئیں گے بھی وقت پر، اٹھیں گے بھی وقت پر، اور سارے کام آپ اپنے وقت پر کریں گے۔ تو نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے پابند اوقات ہو جاتا ہے۔ حضرات، بات کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، بات نماز کی چل رہی تھی۔ اذان ہوتی ہے، کچھ لوگ تو انہوں نے اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے کہ ان کو نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، ان کے کانوں پہ جو نہیں چلتی۔ ان کو یہ آیت اپنے سامنے رکھنا چاہیے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ جو نماز سے غفلت برتتے ہیں ان کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دعوت کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں، لیکن نماز سے غفلت برتتے ہیں، بے وقت نماز پڑھتے ہیں۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بین العبد والشرک ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فاصلہ ہے؟ کچھ لوگ ہیں کہ جو مشین کی طرح نماز پڑھتے ہیں، جیسے مشین چلا دی گئی اور مشین کے اندر نہ کوئی جان ہوتی ہے، نہ کوئی روح ہوتی ہے، نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے، نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، مشینی نماز۔ آدمی کیا ہے؟ جیسے ایک مشین ہے کہ مشین کو اگر ایک پرزہ اٹھا دیا گیا تو اٹھ گئی، اور اگر جھکا دیا گیا تو جھک گیا وہ پرزہ۔ اسی طرح سے ہاتھ اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے۔ دل کے اندر کوئی کیفیت نہیں، دماغ کے اندر کوئی نماز کا اثر نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں یہ بھی ذہن میں نہیں ہے۔ یہ مشینی نماز ہے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو بھائی ایسی نماز اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں۔ آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں اور یہ حدیث صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصلاۃ لوقتہا واسبغ وضوءہا واتم رکوعہا وسجودہا عرضت الصلاۃ وہی بیضاء نقیۃ۔ اگر نماز وقت کے اوپر پڑھی جاتی ہے اور پورا وضو کیا جاتا ہے اور اچھی طرح رکوع کیا جاتا ہے اور اچھی طرح سجدہ کیا جاتا ہے تو نماز اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتی ہے، نماز آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ کی طرف پاکیزہ چیزیں چڑھتی ہیں، اللہ ان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ نماز وقت پر پڑھی آپ نے، اچھی طرح رکوع سجدہ کیا، اچھی طرح وضو کیا تو نماز آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اجلی، صاف و شفاف، روشن نماز چڑھتی ہے، اور دعا کرتی ہوئی چڑھتی ہے نماز کہ اللہم احفظ من حفظنی، اے اللہ جس طرح اس شخص نے میری حفاظت کی، یعنی اچھی طرح رکوع کیا، اچھی طرح سجدہ کیا، اچھی طرح وضو کیا اور دل لگا کے نماز پڑھی، ہے اللہ جس طرح اس نے میری حفاظت کی، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ ومن صلی الصلاۃ لغیر وقتہا ولم یسبغ وضوءہا ولم یتم رکوعہا وسجودہا عرضت الصلاۃ وہی سوداء مظلمۃ، اور اگر بے وقت نماز پڑھی، یوں ہی ٹرخا دی نماز، نہ رکوع پورا کیا، نہ سجدہ کیا، نہ اچھی طرح وضو کیا، تو نماز اوپر چڑھتی ہے مگر کوئلے کی طرح کالی، تاریک رات کی طرح، اور بد دعا کرتی ہوئی نماز چڑھتی ہے کہ اللہم ضیع من ضیعنی، اے اللہ جس طرح اس نے مجھ کو ضائع کیا اور برباد کیا، اے اللہ اسی طرح تو بھی اس کو ضائع اور برباد کر دے۔
یہ ہے نماز جی لگا کر نہ پڑھنے کا وبال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب وہی ہیں جو نماز کو اس کی روح کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ ذہن میں ہونا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں، سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور دنیا میں آپ کا جی لگا ہوا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے بادشاہ سامنے ہے اور چپراسی میں جی لگا ہوا ہے، اور جوتے کی پالش کرنے والے موچی میں جی لگا ہوا ہے۔ اللہ سے بات کرتے ہوئے کھیت کو یاد کرنا، بیوی بچوں کو یاد کرنا، ایسے ہی جیسے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے آدمی اور موچی کو یاد کر رہا ہے، جوتے پہ پالش کرنے والے کو یاد کر رہا ہے، سڑک پہ جھاڑو دینے والے کو یاد کر رہا ہے۔ کتنی بڑی ناانصافی، کتنی بڑی ناقدری۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو نماز وقت پر نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو نماز کی پابندی تمام اوقات کی پابندی سکھاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، نماز کے اندر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو زندگی کے جھمیلوں میں موقع نہیں ملتا کہ آپ کا پڑوسی بیمار ہے، یا آپ کے پڑوسی کو بخار ہے، یا آپ کا پڑوسی خستہ حالی کا شکار ہے، تو اگر آپ کو موقع نہیں ملتا تو مسجد کے اندر آپ آئیے تو آپ کو آپ کا پڑوسی نظر آ جائے گا۔ کوئی کھانستا ہوا آ رہا ہے، کوئی کراہتا ہوا آ رہا ہے، کوئی تھرتھراتا ہوا آ رہا ہے، کسی کو جوڑی ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کو نزلہ ہے، کسی کو کھانسی آ رہی ہے، آپ اس کے گھر نہیں جا پا رہے ہیں، مسجد میں جا کر آپ اپنے بھائی کی مزاج پرسی کر لیں گے، اس کی خیریت دریافت کر لیں گے، اس کے لیے ایک اچھا جملہ کہہ دیں گے کہ خدا تجھے اچھا کرے، اس کی فکر کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو چار پیسے دیے ہیں تو آپ اس غریب کی فکر کریں گے۔ تو کتنا فائدہ ہے نماز کے اندر، کتنا فائدہ ہے مسجد میں آ کر دوسروں کے ساتھ کھڑے ہونے اور رکوع و سجدہ کرنے کے اندر، مگر آپ اس فائدے کو ترک کر رہے ہیں، آپ اس فائدے سے فیض نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اور اپنے عزیزوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ اگر آپ پابندی سے نماز پڑھیں، ایک تو آپ کے چہرے پہ رونق آئے گی، اور دوسرے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی کو بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو مجھے یاد نہیں کرتے ان کی روزی تنگ ہوتی ہے، اور جو ہمیں یاد کرتے ہیں ہم ان کی روزی بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ لوگوں کو نماز سے کتنی دلچسپی تھی۔ صحابہ کرام کو تیر لگ جاتا تھا اور تیر پیوست ہوتا تھا، نکالنے میں ان کو تکلیف ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے بھائی اس وقت نہ نکالو، جب میں نماز پڑھوں تب نکال لینا۔ تو جب نماز پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے کھو جاتے تھے کہ لوگ ان کا تیر نکالتے تھے جو گوشت میں چبھا ہوا ہے۔ نماز سے باہر اگر وہ نکالا جائے تڑپنے لگتے تھے، لیکن نماز میں نکالتے تھے تو ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ خود غور کرتے ہیں، کسی گاؤں کا پردھان ہے، یا کسی قصبے کا ایم ایل اے ہے، یا کسی شہر کا ایم پی ہے، اگر پابندی سے آپ اس کے گھر پر دن میں ایک مرتبہ جائیں تو وہ طے کر لیتا ہے کہ جو میرے گھر روزانہ آتا ہے میں اس کی بے عزتی نہیں ہونے دوں گا، اپنے چھیتر میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ ایک ایم ایل اے، ایک پردھان، ایک ایم پی اپنے یہاں روزانہ آنے والے کی مدد اپنے ذمہ فرض سمجھے تو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کے دربار میں آپ 5 مرتبہ جائیں پابندی سے، اور وہ آپ کو ضائع کر دے، وہ آپ کو فاقے میں رکھے، وہ آپ کو مصیبت میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے طے کیجئے کہ نماز کی پابندی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی عطا کرے گا۔ وقت ختم ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔